اس کے بعد سورہ نور ہے، یہ واحد سورہ ہے. ہر سورہ بڑی عجیب ہے، یہ سورہ اپنے انداز سے عجیب ہے. کون سی؟ سورہ نور. کہتے یہ سورہ ابراہیم ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے. اس سورہ کا نام ہی سورہ رکھ دیا گیا ہے. یہ سورہ کچھ سورہ ہے، سورتن، یہ سورہ ہے. اس سورہ کا نام ہی سورہ رکھ دیا گیا ہے. بڑی عجیب و غریب سورہ ہے یہ، اس کا نام ہی سورہ ہے. سورتن انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تمام باتیں تو اللہ نے نازل کی ہیں، یہ انزلناہا یہاں کہہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورہ جو ہم نے نازل کی ہے، یہ صرف نازل ہی نہیں کی گئی، ہم نے فرض کیا اس کو. وَفَرَضْنَاهَا، اس میں جتنے احکام ہیں سارے کے سارے فرض ہیں. جی جی. تقریباً 40 سے زیادہ احکام ہیں اس میں، اور سب کے سب فرض ہیں. جی. اچھا، اس کا نام سورۃ النور کیوں کہا گیا؟ سورہ تو ہے ہی، اس کا نام نور کیوں کہا گیا اس کو؟ کہتے یہ جتنے احکام اس میں دیے گئے ہیں اگر کسی معاشرے میں آ جائیں تو پورا معاشرہ روشن ہو جائے. اس لیے کہ نور جہاں آتا ہے، روشنی آتی ہے، وہاں اجالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کی پوری زندگی روشن ہو جائے، اور اگر یہ احکامات کسی معاشرے میں آ جائیں تو پورا کا پورا معاشرہ روشن ہو جائے. اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ النور رکھا گیا. جی. اور اس کے سارے احکام فرض ہیں، یہ مستحب، مندوب اور سنت اور نفل نہیں ہے، یہ سب فرض ہیں. ایک آیت سے لے کر، پہلی آیت سے 25ویں آیت تک اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ اگر معاشرے میں برائی پیدا ہو جائے تو اس کا تدارک کس طرح ہو. برائی پیدا ہو گئی، اب کیا کیا جائے بتایا گیا. اور 26ویں آیت سے لے کر کے اخیر تک یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا جائے کہ معاشرے میں سرے سے برائی پیدا ہی نہ ہو. کیا بات ہے، برائی پیدا ہو گئی تو تدارک کیسا، تدارک کس طرح ہو، اور کیا کریں کہ معاشرے میں سرے سے برائی پیدا نہ ہو. یہی دونوں چیزیں ہیں ہی. برائی پیدا ہو جائے تو اس کا تدارک کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ معاشرے میں برائی پیدا ہی نہ ہو. یہ دونوں چیزیں، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ان دونوں چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے زنا کا بیان ہے. جی، بدکاری جو آج عام ہے. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی لڑکی عورت، زنا کرنے والا مرد لڑکا، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اگر غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے، شادی شدہ تو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. جی. نکتہ یہ ہے کہ زنا کرنے والی عورت کا تذکرہ پہلے ہے اور مرد کا تذکرہ بعد میں ہے. دکتور احمد الکبیسی ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ارادت وقع زنا وان لم ترد لم یقع. عورت اگر چاہے تب زنا ہو سکتا ہے، عورت اگر نہ چاہے تو زنا نہیں ہوتا. وہ ریپ ہے، وہ زنا نہیں ہوتا. جی ہاں، یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی طرف سے ہری جھنڈی نہ ہو تو لڑکے کی اور مرد کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زنا کر سکے. اس وجہ سے الزانیہ کا لفظ پہلے لایا گیا کہ اس میں پہل عورت کرتی ہے، اس کی طرف سے پہلے اس کا اشارہ ہوتا ہے اس غلط کاری کا. اچھا، اور جہاں نکاح کی بات آئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ، جہاں نکاح کی بات آئی وہاں زانیہ بعد میں، زانی پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کی بات چیت، نکاح کی ابتدا مرد کی طرف سے ہوتی ہے، شادی کی بات چیت مرد کی طرف سے ہوتی ہے. لڑکا بھی بڑا ہو گیا، شادی کر دی جائے، جی لڑکی ڈھونڈی جائے. تو الزانی یہاں پہلے مرد کا تذکرہ کیا گیا بعد میں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جہاں چور کا تذکرہ ہے وہاں چور کا تذکرہ پہلے، چورنی کا تذکرہ بعد میں. السارق والسارقۃ، کیوں؟ اس لیے کہ باہر مرد ہی زیادہ رہتا ہے اور کمائی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، لہذا اکثر
چوری مرد ہی کرتا ہے، عورتیں کم کرتی ہیں، لہذا مرد کا تذکرہ پہلے ہے، وہاں ساری کا تذکرہ پہلے ہے، سارقہ کا بعد میں ہے۔ اچھا تو اچھا اس کے بعد یہاں زانیہ کے ساتھ مشرکہ کا تذکرہ ہے، شرک اور زنا کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زانیہ لڑکی، زانیہ عورت دوسرے کے حق میں، جس پر اس کا حق ہے اس کے حق میں خیانت کرتی ہے، جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے اس کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، یا جس کی شادی ہو گئی ہے اس کے ساتھ خیانت کر رہی ہے۔ ایسے ہی شرک ہے کہ رب تعالیٰ کے حق میں خیانت کرتا ہے بندہ، لہذا شرک اور زنا کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جی آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا، جی ایسے ہی رب تعالیٰ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شرک برداشت نہیں کرتا۔ جی اس لیے کہ اگر عورت کی بدکاری کے باوجود شوہر خاموش ہے، شوہر دیوس ہے، بے غیرت ہے، اور رب تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیور ہے، اس سے زیادہ غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا ہو، قاعدہ ہے۔ تو پہلے زنا کا تذکرہ کیا گیا، سب سے پہلے زنا کا تدارک کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اگر کوئی زنا کر چکا ہے تو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، ایک۔ اور دوسرے، کسی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگانا کہ یہ عورت بدکار ہے، اس کا تدارک کیا گیا ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں لائے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہ لائے تو اس کو 80 کوڑے مارو، فجلدوہم 80 جلدہ، الزام لگانے والے کے اوپر 80 کوڑے لگاؤ اس کو، تاکہ کوئی ہمت نہ کر سکے کسی عورت کے اوپر الزام لگانے کا، ہمت نہ کر سکے۔ تو دوسروں کے اوپر الزام لگانا ہے، دوسری عورت پر، کوئی اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے تو جی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، کوئی اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا رہا ہے زنا کا، یہ بچہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا رہا ہے، ولم یکن لہم شہداء، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو لعان ہوگا۔ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ شوہر بولے گا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے اس الزام لگانے میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ایسا۔ عورت 4 مرتبہ بولے گی، اگر یہ سچا ہے، اگر یہ میں قسم کھاتی ہوں، یہ سچا نہیں ہے میں قسم کھاتی ہوں، 4 مرتبہ بولے، اور اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ مرد سے کہا گیا تو اپنے اوپر لعنت کی بات کر، اور عورت سے کہا گیا تو اپنے اوپر غضب کی بات کر۔ پتہ یہ چلا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں اللہ سے زیادہ ڈرتی ہیں، اور خاص طور سے اللہ کے غضب سے بہت ڈرتی ہیں، لہذا ان سے کہا گیا کہ تم غضب کا لفظ استعمال کرو۔ عورت جلدی یہ نہیں کہے گی کہ مجھ کے اوپر میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، یہ فطرت ہے عورت کی، اللہ کے غضب سے بہت ڈرتی ہو۔ میری والدہ تھیں تو 85-86 سال کی تھیں وہ، تو میں منع کرتا تھا روزے مت رکھ، مر جائے گی، نہیں رے روزہ رکھے دے ہم میں نہیں جانا تھے، ہاں اس میں بولتی تھی اودھی زبان میں، میری جو زبان ہے اودھی زبان، تو کہتی نہیں ہو، اور آخر تک یعنی وہ باتھ روم تک چل کر نہیں جا سکتی تھی، گھسٹ کر جانا پڑتا تھا ان کو، لیکن روزہ نہیں چھوڑتی تھی وہ۔ کوئی مرد ہو تو چھوڑ دیتا ہے جی، عذر ہے ایسا۔ تو عورتیں جو ہوتی ہیں نا بالمقابل مردوں کے، وہ زیادہ جفاکش ہوتی ہیں، زیادہ اسٹیمنا ان کے اندر ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کا، اور اسٹیمنا نہ ہو تو شوہر کو پوری زندگی جھیلنا، اس سے بڑا اسٹیمنا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی جھیلتی رہتی ہے ان کو، اس سے بڑا اسٹیمنا اور کیا ہو سکتا ہے جی۔ اور بات تو تنگ آ جاتی ہے، بولے دنیا میں تو جھیل، آخرت میں تم دکھنا نہیں بچتا، دکھنا نہیں آخرت میں تم۔ اللہ
اس کے بعد چونکہ الزام کی بات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کیا گیا، واقعہ افک۔ یہ در حقیقت 5 ہجری میں ہوا تھا، 5 ہجری میں۔ اس غزوے کو غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے، سن 5 ہجری میں ہوا یہ۔ تو یہ غزوہ شعبان میں ہوا تھا، شعبان سن 5 ہجری۔ یہ غزوے کا نام غزوہ بنو مستلق۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت کے لیے کہیں درختوں کی طرف چلی گئی تھی، جھاڑیوں کی طرف، اور ادھر قافلہ چلا گیا تھا۔ صفوان ابن معطل سلمی پیچھے تھے، جو گری بڑی چیزوں کو دیکھنے پر معمور تھے۔ ایک اونٹنی لیے ہوئے تھے وہ، قافلہ تو چلا گیا، پیچھے تھے۔ جب انہوں نے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ یہاں چھوٹ گئی۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر قافلے تک لے جا کر کے چھوڑا۔ منافقین کو کیا چاہیے تھا؟ شوشہ چاہیے تھا، لے کر اڑ گئے وغیرہ وغیرہ، کو معلوم ہے سب۔ تہمت لگائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 آیتیں ان کی برات میں نازل فرمائیں۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو عزیز مصر کی بیوی کے خاندان ہی کے ایک بچے نے، کہتے ہیں وہ شیرخوار بچہ تھا، اللہ نے اس کو گویائی کی توفیق دی۔ اس نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہے تو دیکھا جائے، آگے سے پھٹا ہے تو دیکھا جائے۔ یہ فیصلہ اس نے کیا، شہید شاہد من اہلیہ۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت کی گواہی دی تو ایک بچے نے دی گہوارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل فرمائی، جو 10 آیتیں ہیں، قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر یہ آیات اتری، 10 آیات۔ جی تو روکا گیا کہ کسی پہ الزام نہ لگایا جائے۔ جی اس کے بعد اس پر قدغن لگائی گئی کہ معاشرے میں کوئی بھی فحاشی نہ پھیلائے۔ جی مخرب اخلاق لٹریچر ہیں، گندی فلمیں ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جس کا تعلق فحش سے ہے پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے۔ تو اس پر قدغن لگائی گئی کہ معاشرے میں گندگی اور بدکاری کے اسباب نہ پھیلائے جائیں۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، کم سے کم 3 مرتبہ سلام کرے، سلام کا جواب نہ ملے واپس چلا جائے۔ جی یہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو اپنی نگاہ نیچی کر لیں۔ جی اپنی نگاہ نیچی کر لیں، دونوں کو خطاب کر کے کہا گیا۔ فرمایا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایک تو کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، جی اور دوسرے مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک پھر کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں پر نگاہیں نیچی کرنے کا تذکرہ، غض بصر کا تذکرہ پہلے ہے اور حفظ فروج کا بعد میں ہے۔ کیوں؟ شرمگاہ کی حفاظت کا تذکرہ بعد میں ہے اور نگاہیں نیچی کرنے کا تذکرہ پہلے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ البصر برید الزنا، اس لیے کہ نگاہ ہی زنا کا ڈاکیا ہے، جی اس کا رہبر ہے، وہ یہی نگاہ ہی زنا تک پہنچاتی ہے، لہذا نگاہ کو نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا۔ لہذا لڑکیوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے اور لڑکوں کو بھی۔ میں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بھئی کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لڑکے لڑکیوں کی طرف ایک نظر دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہ ڈالیں، اور لڑکیاں لڑکوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہ ڈالیں۔ تو ہمارے ایک ساتھی ایک بہت پیاری بات کہہ رہے تھے کہ جب لڑکے لڑکیوں کی طرف نظر ڈالیں تو تھنک آف دیٹ ہر نوز از رننگ
اس کی ناک بہ رہی ہے بولے تو، دوسری تو دیکھنا ہی نہیں اس کی ناک بہ رہی ہے بولے تو، یہ سوچنا چاہیے. اور لڑکیوں کو چاہیے کہ جب وہ لڑکوں کو ایک نظر دیکھیں تو ان کو سوچنا چاہیے تھنک آف دیٹ از ٹیکنگ دا میوکس آؤٹ آف ہز نوز، کہ وہ اپنی ناک سے جو ہے وہ نکال رہا ہے، کہ ناک کے چوہے نکال رہا ہے. کبھی کبھی ناک کے چوہے نکال کر اسے دیکھتا معلوم ہوتا ہے تو کچھ سونا ہے چاندی ہے، تو دیکھنا چاہیے ہی از ٹیکنگ دا میوکس آؤٹ آف ہز نوز، اپنی ناک سے وہ ناک کے چوہے نکال رہا ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا اچھا ہے، یہ بتا دینا چاہیے لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں سمجھو اس کی ناک بہ رہی ہے، اور لڑکیاں جب لڑکوں کو دیکھیں تو نکال رہا ہے، سونا نکال رہا ہے کہ چاندی نکال رہا ہے، تو دوسری مرتبہ نہیں دیکھیں گی. اچھا ہے یہ جی. اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پردہ کس سے ہے، پردہ کس سے ہے؟ بتا گیا عورت کے جسم کا کوئی حصہ اس کے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے، ایک. دوسرے، عورت کے جسم کا ہر حصہ اجنبی کے لیے پردہ ہے. ایک تو اس کے بدن کی زینت جو ظاہر ہو جائے وہ تو مجبوری ہے، یا مجبوراً کسی کے سامنے عضو کو کھولنا پڑے جیسے ڈاکٹر وغیرہ کے سامنے. اس کے علاوہ وہ اپنے اعضاء کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. ہاں 12 لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. زینت کا مطلب ہوتا ہے جہاں جہاں عورتیں وہ سونا چاندی وغیرہ کی جو زینت کی چیزیں ہیں وہ پہنتی ہیں، جیسے ناک میں نتھنی ہے، اور اس طریقے سے کان میں بالیاں ہیں، سینے پر ہار ہے، اور اس طریقے سے انگلیوں میں انگوٹھی ہے، اور ہاتھوں میں بازو بند یہ ہے، کڑے ہیں، کنگن ہے، بازو بند ہے. تو جہاں جہاں عورتیں زیورات ڈالتی ہیں پہنتی، ان کا ظاہر کرنا اجنبی کے لیے، اجنبی کے سامنے جائز نہیں ہے. ہاں 12 لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا، باپ ہے، بیٹا ہے، اور اس طریقے سے بھانجا ہے، 12 ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو. جی یہ کہا گیا اس لیے کہ معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، ایک. اور دوسرے، انسداد قحبہ گری، یہ جو چکلے ہیں جہاں لوگ جا کر کے اپنی ناجائز خواہشیں پوری کرتے ہیں، اس پر قدغن لگائی جائے. جی یہ ہے، یہ کہا گیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کیا کیا احکام دیے جا رہے ہیں. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. بغا کا مطلب ہوتا ہے بدکاری کرنا. بدکاری کرنے کے لیے پورا ایک وہ ہوتا ہے، پورا ایک علاقہ ہوتا ہے جی جہاں جاتے ہیں لوگ. تو انسداد قحبہ گری اس پر قدغن لگائی گئی. اور اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ 3 اوقات میں وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹے ہونے کے باوجود 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کو بلا اجازت ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. چھوٹے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے. کب کب بتایا گیا؟ ایک تو ہے کہ فجر سے پہلے، اس لیے کہ وہ وقت سونے کا ہوتا ہے. من بعد صلاۃ العشاء عام طور پر، تو من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، من بعد صلاۃ العشاء، اور دوپہر کے وقت جب آدمی قیلولہ کے لیے سوتا ہے. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، لم یبلغ الحلم، یہ بھی بلا اجازت کے اپنے ماں باپ کے کمروں میں داخل نہ ہوں. اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو ہر وقت بلا اجازت کبھی بھی ان کے کمروں میں داخل نہ ہوں. بچے چھوٹے ہیں تو 3 اوقات میں، اور اگر بڑے ہو جائیں تو ہر وقت ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ان سے اجازت لی جائے. اتنا عفت مآب اسلامی معاشرہ ہے، کتنا پاکیزہ، اور کتنا اصل میں اسلام کے خلاف وہی لوگ باتیں کرتے ہیں اور اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، اسے ٹارگٹ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی خواہشات کو آزادانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اسلام جگہ جگہ قدغن لگاتا ہے، رکاوٹیں لگاتا ہے، رکاوٹیں قائم کرتا ہے. یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اور یہ ہوا کے خلاف ہے، اور یہ تمام کے تمام متبع شہوات ہیں. شہوات کی اتباع کرنے والے متبعین الہوا ہیں.
خواہشات کی اتباع کرنے والے، یہ بھلا کہاں اسلام کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اسلام تو جگہ جگہ ان کے لیے قدغنے لگاتا ہے، جگہ جگہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، بیریئرز لگاتا ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. تو یہ خواہشات کی راہ میں روڑا ہے، اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اندر سے مانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے پیارا مذہب ہے. اندر سے ان کا دل بولتا ہے کہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں دنیا میں. دیکھیے کتنا شاندار مذہب ہے، اللہ اکبر. اتنی پاکیزگی کہیں ہو سکتی ہے کسی مذہب میں؟ اللہ اکبر. یہاں تک کہ کہا گیا جب گھر میں داخل ہو تو اگر کوئی ہے تب بھی کہو السلام علیکم، اور اگر کوئی نہیں ہے تب بھی کہو السلام علیکم. اس لیے کہ جب کوئی نہیں ہے تو سلامتی کس پر؟ تم پر اور جو فرشتے ہیں ان کے اوپر. تو اگر کوئی ہے تب بھی سلام کرو، اور اگر نہیں ہے کوئی گھر میں تب بھی سلام کرو، اس لیے کہ یہ سلامتی یہ تمہارے اوپر ہے اور فرشتوں کے اوپر ہے. وہی بات کہی گئی یہاں پر. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ. اور یہ سلام ایک عجیب بات کہی گئی. دنیا کے جتنے بھی سلام ہیں، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، ایوری تھنگ، جتنا بھی ہو سکتا، پائے لاگوں پائے لاگوں بولتے تو پائے لاگوں. تو اس طریقے کے جتنے بھی سلام کے الفاظ ہیں سب کے سب زمینی ہیں. اسلام کا سلام ایسا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے ہے، آسمان سے آیا ہے. یہ سلام کا طریقہ آسمان سے بھیجا گیا ہے. تو دنیا کے جتنے بھی سلام کے طریقے ہیں سب زمینی ہیں، اور ہمارا جو اسلام کا جو سلام کا طریقہ ہے وہ آسمانی ہے. اللہ نے فرمایا تحیۃ من عند اللہ، جی، اور اس کے اندر برکتیں بہت ہیں، اس لیے کہ سلام کا یہ طریقہ ہر جگہ چل سکتا ہے. جی، ایک دوست اپنے دوست کے گھر گیا، اس کا باپ مر چکا ہے، کیا بولے گا؟ گڈ مارننگ بولے گا، بہت مار کھائے گا، اس لیے کہ یہاں تو سارا بیڈ پڑا ہے، یہاں تو گڈ کہاں ہے. لیکن مسلمان اگر پہنچے السلام علیکم تو چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو سب کے اوپر سلامتی. یہ جو مر گیا اس کے اوپر بھی سلامتی، گھر والوں کے اوپر سلامتی، یہاں جو فرشتے آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی. کیا بات ہو! اللہ نے فرمایا دنیا کے تمام سلام زمینی ہیں، اور ہم نے جو اسلام کو سلام دیا ہے وہ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سلام آیا. تحیہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سلام آیا ہوا ہے. یہ فرق ہے ہمارے سلام اور دیگر مذاہب کے سلام میں.